بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سے تعویذ لٹکانا یہ شرک میں سے ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تعویذ لٹکانا تو کم ہو گیا ہے حدیثوں میں نہیں الحمدللہ، لیکن مسلمانوں میں پیروں پہ دھاگا باندھنا یہ دیکھ رہا ہوں بعض شہروں میں، یہ پیروں پہ دھاگا باندھ دیتے ہیں کیوں؟ تاکہ نظر بد نہ لگ جائے، بیمار نہ ہو جائے۔ یہ تعویذ ہے، تعویذ کی ایک شکل ہے، یہ کیا ہے؟ تعویذ کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس عمران بن حسین کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آئے، اس کے ہاتھ میں کڑا تھا، کڑا، تو کہا کہ ما ہادی، کیا ہے یہ؟ کہا کہ بدل واہنا، کہا کہ لا تزید ہادی الا وہنا، یہ تمہارے درد کو گھٹاتا نہیں ہے، بڑھاتا ہے، یہ تم درد کو اسے لگائے ہو نا، بڑھاتا ہے۔ پھر کہا واللہ لو مت وہی علی ما افلحت ابدا، قسم خدا کی، اللہ کی قسم، اگر تم اس حال میں مر جاتے اور یہ کڑا تمہارے ہاتھ میں رہ جاتا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول نے واضح اندازہ فرمایا ہے من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اگر کوئی تعویذ لٹکاتا ہے یہ سمجھ کر کے کہ یہ تعویذ ہی مجھے شفا دے گا تو وہ مشرک ہے، اور اگر کوئی تعویذ لٹکاتا ہے اس نیت سے کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ مگر یہ تعویذ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، تو شرک اصغر ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے سماج کے علماء نے تعویذ کو دو قسم کی ہے۔ ایک ہے قرآن کے علاوہ تعویذ، تو یہ ناجائز ہے سب کے یہاں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ قرآنی تعویذ جائز یا نہیں ہے؟ قرآنی تعویذ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآنی تعویذ جس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو لٹکا دیں تو جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ابو داؤد میں اور ترمذی میں ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب رات میں کوئی گھبرا جائے، نیند میں گھبرا جائے تو یہ دعا پڑھے۔ پھر وہ دعا اللہ کے رسول نے اس کو سکھائی، وہ دعا یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون، کہا کہ یہ دعا پڑھو تو تم کو رات میں یا نیند میں گھبراہٹ نہیں آئے گی۔ تو عبداللہ بن عمرو کیا کرتے تھے، ان کے جو بچے بڑے تھے، جو بالغ ہو چکے تھے، ان کو پڑھ کر کے سنا دیتے تھے کہ بیٹا ہے پڑھو، اور جو بچے نابالغ تھے کہتے ہیں جو بچے نابالغ تھے اس دعا کو ایک پرچی میں لکھ کر کے ان کے گلے میں لٹکا دیے۔ تو دعا ہے نا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، تو کلام اللہ اور کلام رسول سے تعویذ جائز قرار دیتے ہوئے اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عمرو سے جو لفظ جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے پہ تعویذ لٹکا دیتے تھے قرآن کی یا حدیث رسول کی، یہ روایت ضعیف ہے۔ علامہ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جب ضعیف ہے تو ہم کو لوٹ کے آنا ہوگا من تعلق تمیمتا فقد اشرک الیہ ان الرقى والتمائم والتوالى شرک، جھاڑ پھونک اور تعویذ اور ایک دوسرے کے اندر جدائی پیدا کرنے یا محبت پیدا کرنے والے تعویذ یہ سب شرک ہے، لہذا تعویذ کی کوئی بھی قسم جائز نہیں ہے، چاہے وہ تعویذ لٹکانے والا ہو یا دھاگے کی شکل میں ہو۔ ایک مسئلہ یہ ہے آج کل ہم لوگ گھروں میں قرآن کی آیت لٹکاتے ہیں، قرآن کی گھروں میں دکانوں میں قرآن کی آیت لکھ کر کے لٹکا دیتے ہیں۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ اگر مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم کو برکت حاصل ہوگی تو یہ بدعت ہے۔ برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ سلف میں نہیں تھا۔ دوسری بات آپ کہیں گے نہیں مولانا یہ جو ہم لٹکائے ہیں اس لیے تاکہ میرے گھر میں کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت نہ آئے، تو یہ تعویذ ہے۔ کہیے یہ تعویذ ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت کو لٹکایا گھر پہ بورڈ بنا کر کے اس لیے کہ میرے گھر میں کوئی مصیبت نہ آئے، تو گویا کہ آپ نے تعویذ لٹکایا۔ جیسے تعویذ لٹکانے والا لٹکاتا ہے کہ مجھے مصیبت نہ آئے یا میرے اندر جو مصیبت ہے وہ دور ہو جائے، تو بالکل وہی نہیں، آپ نے ویسے کام کیا، لہذا یہ بھی لٹکانا جائز نہیں۔ نمبر 3، آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا نہ تو برکت کے لیے نہ تو مصیبت کو ٹالنے کے لیے، بلکہ یہ ایک ڈیکوریشن ہے، سندر لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، زینت کے لیے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ رب العالمین نے آپ کے گھر کے ڈیکوریشن کے لیے نازل نہیں فرمایا ہے نا، آپ کے گھر کے ڈیکوریشن کے لیے قرآن کریم نازل نہیں فرمایا ہے۔ ڈیکوریشن کے لیے آج تو دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ دیواروں پہ شیشہ لگائیے اور اس میں مچھلی چھوڑیے جیسے برج خلیفہ میں ہے، کیا یہ کوئی ڈیکوریشن ہے؟ نمبر 4، اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تینوں آپشن جو آپ نے ذکر کیا ہے میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ جب اس آیت کو دیکھوں گا تو اس کے معنی پر غور کروں گا اور اس کو سمجھوں گا، تو یہ جائز ہے مگر لمیٹڈ وقت کے لیے۔ اگر یہی مقصد ہے تو پھر آپ کو ہر 2-3 مہینے میں بورڈ بدلنا پڑے گا، اس لیے کہ پہلی آیت جو رہی تو پڑھ لیا سمجھ گیا، اب دوسرا بورڈ، اب تیسرا بورڈ، اب چوتھا بورڈ۔ ایسا کوئی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔
لیا جب نہیں کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ آپ کا مقصد جو ہے یہ قرآن کریم کو پڑھ کر کے اس سے عبرت حاصل کرنا نہیں ہے، دوسرا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد کون سا ہے؟ یہ تینوں میں سے ایک برکت، یا تو بلا مصیبت دور کرنا، یا تو ڈیکوریشن کرنا۔ لہذا قرآن کریم کی آیتوں کو گھروں میں اس طرح سے لٹکانا درست نہیں ہے۔ ایک صورت بچتی ہے جو میں نے بتایا آپ کو کہ اس کو میں دیکھوں گا تو پڑھوں گا، سمجھوں گا، اس پر عمل کروں گا، تو جب وہ آیت پڑھ کر کے سمجھ گئے آپ 1 مہینے میں 2 مہینے میں، تو پھر وہ آیت آپ جو ہے نیچے اتار دیجئے اور اس کو جلا دیجئے، پھر دوسرا بورڈ لے کے آئیے، دوسرا بورڈ لے کے آئیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق ایمان رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔